رمضان المبارک آیا، حضرت عمر کا دور تھا، حضرت عمر نے پہلا رمضان المبارک مسجد نبوی میں بیٹھ کے یوں گزارا، کچھ صحابہ ادھر مسجد نبوی میں جماعت کر رہے ہیں اپنی تراویح کی، کچھ ادھر کر رہے ہیں، کوئی قرآن کی کون سی صورت پڑھ رہا ہے، کوئی علم تر کیف پڑھ رہا ہے، کوئی کون سی صورت۔ حضرت عمر دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے۔ اگلا سال آیا تو فرمایا 3-4 کام میں پابندی کرو۔ نمبر 1 ایک امام ہوگا، نمبر 2 سب مقتدی ہوں گے، نمبر 3 مکمل قرآن پڑھیں گے، نمبر 4 پورا مہینہ مسجد میں باجماعت پڑھیں گے۔ صحابہ کرام حضرت عمر کے سر ہو گئے کہ امیر المؤمنین، حضور کا دور آپ نے بھی گزارا، ہم نے بھی گزارا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آپ نے بھی گزارا، ہم نے بھی گزارا، حضور پاک کا دور تھا، اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دی جاؤ گھر میں پڑھو۔ ابو بکر نے 2.5 سال خلافت کا زمانہ پایا ہے، کبھی رمضان میں ہمیں نہیں کہا ایک جماعت پہ جمع ہو جاؤ تراویح کی، ایک قرآن پڑھو، ایک امام بناؤ، پورا مہینہ با جماعت پڑھو، یہ نہیں فرمایا ابو بکر نے، نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے۔ آپ ہمیں یہ حکم کیوں دے سکتے ہیں، کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ سوال کرنے والوں میں صحابہ کی اکثریت موجود ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت عثمان اور حضرت علی جیسے صحابی بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر کی دلیل سنیں، اسے کہتے ہیں فقاہت۔ حضرت عمر نے کہا جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کا غصہ بجا ہے، بے جا نہیں ہے، لیکن مجھے 1-2 سوالوں کے جواب دیں کہ اس منظر کو میں نے بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جیسے آپ نے دیکھا۔ کہا وہی ہم حیران ہو رہے ہیں کہ جب آپ نے منظر دیکھا تو اب نیا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ کہا مجھے حضور پاک کا فرمان یاد بھی ہے، سمجھا ہوا بھی ہے، شاید آپ کو یاد ہو اور آپ کے ذہن سے اس کا مطلب نکل گیا۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہ حضور پاک علیہ السلام نے کتنے دن تراویح کی جماعت پڑھائی تھی؟ کہ جی 3 دن۔ کہ تیسرے دن اللہ کے رسول کے پاس ہم چوتھے دن جمع ہوئے تو حضور پاک علیہ السلام تراویح پڑھانے آئے؟ کہ جی نہیں۔ کہ پھر صبح نماز میں تہجد میں آ کر ہمیں کیا فرمایا؟ کہ فرمایا کہ میرے صحابہ آپ گھروں میں جا کر پڑھا کرو، نماز بہت اچھی ہے، گھروں میں پڑھو۔ تو کہا کچھ اور بھی فرمایا تھا حضور نے؟ صحابہ نے کہا ہمیں یاد ہے حضور نے فرمایا تھا خشیت ان یکتب علیکم، صحیح بخاری میں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وحی اتر آئے گی اور اللہ تمہارے اوپر فرض کر دے گا تراویح، لہٰذا تم اس وجہ سے گھر میں پڑھ لو تاکہ فرض نہ ہو جائے۔ ہم اسی لیے کبھی اکٹھے پڑھتے ہیں، کبھی گھر میں پڑھتے ہیں، کبھی علیحدہ پڑھتے ہیں، جب حضور نے اجازت دی۔ حضرت عمر نے فرمایا ایک بار حضور کا فرمان پھر سناؤ۔ اسی سوال کے جواب میں میرے سوال کا جواب موجود ہے کہ حضور نے فرمایا تھا خشیت ان یکتب علیکم، مجھے خوف ہے وحی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی، لہٰذا اکیلے اکیلے پڑھو۔ حضرت عمر نے پوچھا 1 منٹ، اب وحی آ سکتی ہے؟ اب آ سکتی ہے وحی؟ حضور خاتم النبیین، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اب آ سکتی ہے؟ کہا جی نہیں آ سکتی۔ کہا اگر اب ہم پڑھ لیں تو پھر فرض ہو سکتی ہے؟ کہا جی فرض نہیں ہو سکتی۔ کہا اسی لیے تو میں نے کہا ہے پورا مہینہ پڑھیں گے، ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے، با جماعت پڑھیں گے، پورا قرآن پڑھیں گے۔ صحابہ کرام اش کر اٹھے کہ عمر آپ کی دلیل خشیتوں کے لفظ سے ہے کہ مجھے خوف ہے وحی اترے گی۔ کہا اللہ کے بندو، حضور نے لفظ خشیتوں فرما کر ہمیں بتایا ہے کہ جب یہ خوف وحی اترنے کا ختم ہو جائے پھر با جماعت پڑھ لیا کر۔